صلوات اللہ محمد وعلى بھیا تمہیں گھر جا کہاں کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا اب اس کو نہ کبھی گھر جا کہ کسے دیکھے گی قاصد ہے نا اکبر بھی ہے اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا کس کس کو نشان رسی دکھلائے کٹ جائے گا بس دیکھتے ہر کو کلیجہ دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب گھبرا
بن بیٹوں کے کہلائی تو کہلائی میں، لیکن یہ کیسے ہے ممکن؟ دن بھائی کے کہلائے گی، مر جائے گی بے پردہ ہوئی قید بھی شوہر نے اٹھائی، پر موت نہ آئی۔ کیا جانیے کیا کیا ابھی دکھ پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔ صلوات اللہ محمد وعلی یا علی۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين۔ إلهي بحق الحسين الشهيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال مولانا جعفر الصادق عليه السلام: وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلال۔ وقال أيضا: من خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين إن كان ماشيا كتب الله لكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة، حتى إذا صار في الحائر كتب الله من المصلحين المنتجبين۔ صلوات پڑھو محمد والے۔ اب حضرات مصاب ہو چکے ہیں، ظاہر ہے جب انسان گریہ کر لیتا ہے تو کیفیت دوسری ہو جاتی ہے، لہذا میں مختصر آپ کی خدمت میں کچھ عرائض اور معروضات کو پیش کروں گا۔ پہلا مسئلہ جو دوپہر میں ہوا تھا کہ اگر نماز انسان بلند آواز کی جگہ پہ آہستہ اور آہستہ برعکس کر دے
تو اگر نہیں جانتا تھا مسئلے کو تو ظاہر سی بات ہے وہ نماز اس کے لیے معاف ہے. آئندہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے، اعادہ کرنے کی شرط نہیں ہے. زیارت کے حوالے سے سب سے پہلے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں واقعاً شاکر ہیں کہ اس وقت نہ جانے کتنے دل ہیں جو تڑپ رہے ہوں گے کہ کاش کی شب 40 کربلائے معلیٰ میں ہم ہوتے. لیکن حالات نے بہت سارے لوگوں کو مجبور کیا ہے جو یہاں پر نہیں پہنچے ہیں. اس بات کے لیے جتنا بھی شکر کے سجدے کیے جائیں کم ہیں. اور حقیقت میں جو لوگ پیدل چل کر کے آئے ہیں، میں یہیں سے مجلس کا آغاز کرتا ہوں. ایک روایت ہے جو میری نظر سے گزری ہے، جس میں چھٹے امام فرماتے ہیں کامل الزیارات کی ہے کہ من خرج من منزلہ، جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، یرید زیارت قبر الحسین، اور امام حسین علیہ السلام کے قبر کی زیارت کا ارادہ کر کے نکلتا ہے، ان کانا ماشین، اگر وہ پیدل چلتا ہے جتنے بھی قدم وہ پیدل چلتا ہے، کتب اللہ لکل خطوہ حسنہ، ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں. دوسری روایت میں 1,00,000 نیکی ایک قدم پر لکھی جاتی ہے. وَمَحَا عَنْهُ سَیِّئَةٌ، اور ہر قدم پر 1,00,000 گناہ انسان کے معاف کر دیے جاتے ہیں. حَتَّى اِذَا سَارَ فِي الْحَائِرِ، یہاں تک کہ جب وہ زائر حائر حسینی میں پہنچتا ہے. حائر حسینی سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر متوکل ملعون لعنت اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کے اس مقدس قبر کو مسمار کرنے کی جب ناپاک کوشش کی تھی تو اس کے لیے پانی اور ہل چلوائے تھے. تو جہاں جہاں یہ پانی پہنچا تھا اس سرزمین کو حائر حسینی کہا جاتا ہے. جب یہ حائر حسینی میں زائر پہنچتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ کتب اللہ من المصلحین، اللہ اس زائر کا نام مصلحین میں لکھتا ہے. ایک بات. دوسری بات فرمایا حتی اذا قضا مناسکا، جب وہ مناسک زیارت کو، یعنی جب زیارت 40 ہو یا زیارت عاشور ہو، جب اس کو پڑھ لیتا ہے، کتب اللہ من الفائزین، اس کا نام فائزین میں لکھ دیتا ہے. حتی اذا اراد الانصراف، اب اس کے بعد جب وہ پلٹتا ہے زیارت کر کے اپنے گھر کی طرف، اتاہ ملکن، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک ملک بھیجتا ہے. فقال ان رسول اللہ یقرؤک السلام، اے زائر اب تیرا مرتبہ یہ ہے کہ رسول اللہ خود تجھے سلام کہتے ہیں. رسول اللہ سلام کہتے ہیں. یقرؤ علیک السلام، اے زائر تجھے رسول اکرم سلام کہتے ہیں. ویقول لک استانف العمل، اے انسان اب آج سے تیری زندگی کا پھر سے آغاز ہوا ہے، یعنی تمام گناہ ما تقدم لذنبک، فرماتے ہیں چھٹے امام اب تیرا مرتبہ یہ ہے کہ تیرے تمام گزشتہ گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. وَمِنَ الْمُصْلِحِينَ، تیرا نام مصلحین میں قرار دیا ہے. وَمُفْلِحِينَ، اور فلاح لوگوں میں. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، مومنین کامیاب ہیں. ایک زائر بھی کامیاب ہے. آپ دیکھیں عزیزو کتنا منزلت ہے. عزیزو میں نے ایک روایت ایسی پڑھی جس کو چاہتا ہوں بیان کروں. شریعت میں جتنے بھی احکام آپ دیکھ رہے ہیں نا، نماز ہو، روزہ ہو، حج و زکوٰۃ ہو، ہر ایک کے لیے تقصیر ہے. مثال کے طور پر آپ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو مذہب نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لو. بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے ہو، تمہاری حالت اس لائق نہیں ہے، لیٹ کے نماز پڑھو. لیٹ کے بھی نہیں تم پڑھ سکتے ہو تو تم آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھ لو. یعنی ہر جگہ آپ کی حالت کو دیکھتے ہوئے شریعت پیچھے آ جاتی ہے. آپ کے اوپر روزہ واجب ہے نا، مذہب کہتا ہے ضرور رکھنا واجب ہے تمہارے اوپر روزہ. لیکن پتا چلا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا تمہاری شوگر بہت زیادہ ہائی ہے، اب تم روزہ رکھو گے تو تمہاری صحت خراب ہو جائے گی اور ضرر ہے. جس مذہب نے کہا تھا روزہ رکھنا واجب ہے، نہیں رکھو گے تو عذاب نازل ہوگا، وہی مذہب کہتا ہے کہ اب روزہ رکھو گے تو عذاب نازل ہوگا. یعنی حرام ہے تمہارے لیے روزے کو رکھنا.
इसी तरीके से हज बड़ी इबादत है। अगर हज के लिए जा रहे हो और वो कंडीशन में आ गए, तुम मरीज हो गए, कोई और मसला आ गया, रास्ते का मसला है, खतरात पाए जाते हैं, मजहब कहता है नहीं, तुम्हारे ऊपर हज नहीं है। यानी शरीयत अपने वसूलों को इंसान के हालत को देखकर वापस ले लेती है। अल्लाह रे ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अल्लामा मजलिसी का जुमला आप कहते हैं ज़ियारत मुस्तहब नहीं है, आपने ज़ियारत के लिए फरमाया दुनिया में अगर कोई आदमी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए नहीं आया और मर गया तो मुस्तकमिलुल ईमान नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, उसका ईमान कामिल हो ही नहीं सकता है। क्यों? इसलिए कि ये जितनी शरीयत की पाबंदी दुनिया में इसने की थी ना, उसकी वजह सरकार सैयदुश्शुहदा थे। अगर ये अजीम कुर्बानियां न होती तो न माह रमजान मुबारक के रोजे होते, न ये हज होते, न ज़कात होता। अब अगर तुम उसकी ज़ियारत के लिए नहीं आए तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है, नाक़िसुल ईमान मरेगा, जन्नत में जाएगा। लेकिन कहते हैं जब जन्नत में ये जाएगा जो जाहिर नहीं होगा, तो जो सबसे नीचे के तबकात हैं वहां पर इसको रखा जाएगा। मौला से पूछा गया मौला जन्नत में कितने तबकात हैं? तो आपने फरमाया जितनी ज्यादा कुरान मजीद की आयात हैं उसकी मिकदार में जन्नत के तबकात हैं। अब इमाम ने यहां तक, सातवें इमाम ने कामिल ज़ियारत में फरमा दिया, मैं जल्दी जल्दी अर्ज कर रहा हूं, फरमाया गरीब को भी ज़ियारत पर आना है और अमीर को भी आना है, बस फर्क इतना है अमीर को साल भर में 3 टाइम करबला आना चाहिए। जरूरी नहीं है आप 15-20 दिन के लिए नहीं आए, नहीं 3 दिन के लिए अगर आप आ जाएंगे करबला मोहल्ला में तो ये काफी है। उससे भी कम की रिवायतें हैं, आप आ जाइए और सिर्फ इतना कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दिल्लाह, आपका नाम ज़ाहिरान इमाम हुसैन में करार दिया जाएगा। सदीर से इमाम ने फरमाया था ऐ सदीर क्या तुम मेरे जद हुसैन की ज़ियारत करते हो? तो सदीर ने फरमाया मौला मैं कैसे ज़ियारत करने के लिए जाऊं, क्योंकि बहुत दूर मैं जिंदगी गुजारता हूं। कहा मौला ने क्या तुम ज़ाहिर इमाम हुसैन नहीं बनना चाहते हो? कहा मौला बिल्कुल बनना चाहता हूं, लेकिन राह बहुत तुलानी है, नहीं जा पाता हूं। तो इमाम ने उससे कहा था घर की छत पे चले जाना और 3 मरतबा कहना सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दिल्लाह, तुम्हारा नाम ज़ाहिरान इमाम हुसैन में शुमार किया जाएगा। और 2 रिवायतें हैं दीदो, एक रिवायत है क़यामत के दिन आवाज आएगी ऐनर रजबीयून, रजबीन कहाँ है? उसके बाद दूसरी आवाज आएगी ऐन ज़व्वार हुसैन, मुतवज्जे रहें इसे लगा दिया जाएगा, बात कंप्लीट हो जाएगी। कहाँ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरीन? वो परचम के नीचे तमाम ज़ाहिरीन जमा होंगे। उसके बाद जो ज़ियारत पर नहीं आया है अजीजों वो कफे अफसोस मलेगा, काश कि मैं दुनिया में जाता। तो इमाम से जब पूछा मौला क्या ये हो सकता है कि इमाम जरी के पास न जाए, करबला न जाए, जाहिर हो सकता है? कहा बिल्कुल हो सकता है। इस्तिनाद किया, कहा वैसे करनी यमन में रहते थे, यमन से चलकर ज़ियारत करने के लिए मदीने पहुंचे, रसूलुल्लाह सफर पे थे, मौजूद नहीं थे। इधर माँ ज़ईफ थी, लागर थी, कहा अगर मैं ठहरता हूं तो माँ की खिदमत कौन करेगा? बड़ा मर्तबा है ये जो ज़ियारत आप पढ़ते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात, वाक़यात करबला के बाद किसी की जरी इस तरीके से नहीं है, इब्राहिम मुजाब की बनी है। एक सिला उनको यही मिला है, माँ बाप की खिदमत करते थे। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है मैं वाक़या पढ़ूं, ये जुमला सुनिएगा। कहा कि अगर मैं रुकता हूं मदीने में तो माँ ज़ईफ है, उसकी खिदमत कौन करेगा? लिहाजा रसूल की ज़ियारत नहीं हुई, चले गए यमन। जब यमन पहुंचे, इधर रसूल अकरम सफर से आए, देखा कि ये कोई मेरा ज़ायर आया था, फौरन खादिम से फरमाया मैं वैसे करने की खुशबू महसूस कर रहा हूं। महसूस करें अदादार हुआ, मैं वैसे करने की आज खुशबू महसूस कर रहा हूं। उसके बाद फरमाया अब कोई ये ना कहे वैसे करनी मेरा जाहिर नहीं है, नहीं अजीजों वैसे करनी रसूल का जाहिर है। न रसूल से मुसाफिया किया और न रसूल से मुलाकात की, लेकिन जाहिर रसूल अकरम में वैसे करने का शुमार है। अब मैं रिवायत पढ़ दूं, जब जाहिर यहां आता है तो जरूरी नहीं है वो जरी को जाके चूमे
تبھی زیارت قبول ہوگی. زری کے پاس جائے نہیں، آداب ہیں، کوشش کرنا چاہیے، لیکن دھکے مکی کے لیے منع کیا گیا ہے. جتنا ممکن ہے خلوص دل سے، اگر ہوٹل کی لابی کے اوپر بھی کثرت مجمع کی وجہ سے آپ نہیں جا سکے، امام کہتے ہیں کل العین باکیہ، میں حسین نہیں ہوں بلکہ آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو نام ہے حسین ابن علی. چھٹے امام فرماتے ہیں حسین ہر مومن کے اندر موجود ہے. یہ جو آنسیں ٹپکتی ہیں، امام نے فرمایا اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو میرے زائر ہو یا نہیں ہو تو جب صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ کہنا، اگر آنکھیں نمناک ہو جائے، سوئی کی نوک کے برابر آنسو آ گیا، سمجھ لینا حسین نے تمہارے سلام کا جواب دے دیا. اللہ دارو بڑی روایتیں اب سنیے. امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا روایات کے استناد کرتے ہوئے حضور و زائر عند المزور، زائر کا حرم کے اندر پہنچنا کمال کردار نہیں ہے، آداب ہے، نمازیں ہیں، یہ معرفت بڑھتی جائے گی، ثواب بڑھتا جائے گا، درجات ہے. نماز جعفر طیار پڑھ لیا، کیا کہنا، زیارت عالت المضامین پڑھ لیا، اور آگے ہے آپ مخصوص نمازیں پڑھ لیجئے، بہت ثواب ہے، بے شک ثواب ہے، ہر قدم پر ثواب ہے. لیکن کہتے ہیں حضور و زائر عند المزور، زائر اگر اٹھ کر کے مزور تک آ جائے یہی زیارت ہے. اب کیا مطلب؟ یہ جو ہے مزار ہے، یہ زری ہے، ہر زری پہ آنے والا زائر نہیں کہلا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام روایات میں یہ شرط ہے عارفن بحق، عارفن بحقہا، معرفت کے ساتھ جو امام کی زیارت کرنے آئے گا اس کے لیے یہ سارے ثواب مرتب کیے جائیں گے. مولا سے پوچھا گیا مولا معرفت کیا ہے؟ کہا معرفت یہ ہے اعتقاد بامامت، اس کی امامت کا اعتقاد رکھو. اب آپ میں ایک جملہ کہہ دوں، آپ جب زری سے قریب ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے صاحب قبر سے بھی قریب ہوں. یعنی مزور سے قریب ہونا زیارت ہے، مزار سے قریب ہونا آداب زیارت میں ہے، لیکن اصل زیارت وہ نہیں ہے. اصل زیارت میں ہو سکتا ہے آپ زری سے پیچھے ہو، آپ کے سامنے کوئی سنی ہو، زری کو پکڑے ہوئے ہو. آپ مجھے بتائیے مزور سے قریب کون ہے اور مزار سے قریب کون ہے؟ میں بہت معرفت کا جملہ عرض کر رہا ہوں، وقت نہیں میں کھولوں. ایک سنی ہے جو زری کو پکڑے ہوئے ہے، آپ شیعہ ہیں جو زری سے چند قدم دور ہیں، آپ بھی زیارت پڑھ لیں وہ پڑھ لیں. آپ مجھے بتائیے مزور سے قریب کون ہے؟ زائر کہتے ہیں جو زیارت کرنے آیا ہے، مزور کہتے ہیں جو قبر کے اندر شخصیت آرام کر رہی ہے، مزار کہتے ہیں جہاں پہ وہ شخصیت دفن ہے. اس پورے سسٹم کو زیارت کہا جاتا ہے. زائر، مزور، زیارت اور مزار. کہا کہ مزار سے قریب ہونا زیارت نہیں ہے. بہت سیلاب ہوتا ہے جو مزار سے قریب ہوتے ہیں لیکن عقیدہ امامت میں ضعیف ہوتے ہیں. بھائی سنی جو زیارت کرنے آیا ہے کیا وہ واقعا مان رہا ہے کہ پہلے امام امام علی ہیں، دوسرے امام امام حسن مجتبیٰ ہیں؟ امام نہیں مانتا ہے نا وہ. کہا دیکھو یہ بظاہر مزار سے قریب ہے لیکن شیعہ بظاہر دور ہے لیکن اپنے اعتقادات کی بنیاد پر مزور سے قریب ہے. اس کا مطلب یہ ہے چوم لیا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں بھی چوما تو آپ زائر امام حسین علیہ السلام ہے، اس کی ضمانت امام نے لیا. صلوات پڑھ دیں صلی اللہ علیہ محمد والے محمد واجب. ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کوئی سنی مان بھی لے، اب دوسری شرط جو معرفت کی، امام نے پوچھا معرفت کے ساتھ زیارت کا کیا مطلب؟ بڑے جملے سنتے رہتے ہیں نا ہماری یہ زیارت با معرفت ہو جائے. معرفت سے مراد عقیدتی لحاظ سے یہی ہے جو امام نے بتایا ہے. وہ سارے اعمال جتنا کرتے جائیں گے ثواب بڑھتا جائے گا
لیکن یہ تشکیکی مسئلہ ہے. مثلاً آپ نے عقیدہ بنا لیا, آپ مومن ہو گئے. اب مومن پہلے درجے کے ہیں, دوسرے درجے کے ہیں, تیسرے درجے کے ہیں, چوتھے. جتنا اعمال کرتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کا یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی. لیکن اصل زیارت یہی ہے کہ اپنے آپ کو وہاں پہنچا دے, 3 مرتبہ کہہ دے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. اب آپ دیکھیے دوسرا عقیدہ اس کے یہاں بالکل نہیں ہوتا ہے. دوسری بات معرفت کی کیا کہی امام نے, کہا وہ فرض طاعت الہوں کے. جب ظاہر جائے, شیعہ سے میں عرض کر رہا ہوں, شیعوں سے خطاب ہے میرا, جب ظاہر جائے دری کے پاس, عقیدہ دوسرا کیا ہونا چاہیے, یہ میرے امام ہے, جون سے بھی امام ہوں, یہ میرے امام ہے. ایک دوسرے نمبر پر ان کی اطاعت میری گردن پر واجب ہے. ان کی اطاعت کیا ہے, اب میرا کچھ نہیں چلے گا, میں اس وقت امام کا مہمان ہوں, امام میرے میزبان ہیں. اتنا بڑا سفرہ کائنات کا بچھا, امام ہمارے میزبان ہے نا, ہم ان کے مہمان ہیں. مہمان کی ایکٹیویٹیز میزبان کے گھر میں کیا ہونا چاہیے, آداب اسلامی میں ہے. کبھی زحمت نہیں دینا چاہیے عزیزو. مولا کی کسی نے دعوت کی, امیر المومنین کی, کہا آپ میرے گھر پہ تشریف لائیے, کھانا کھائیے. مولا نے کہا 3 شرطوں پر آؤں گا. کہا مولا بتائیے وہ شرطیں کیا ہے. کہا پہلی شرط یہ ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ زحمت میں نہ ڈالنا. زحمت میں ڈالنے کی مذہب نے مذمت کی ہے, زحمت میں نہ ڈالنا. اس کے بعد دوسرا جملہ کہا کہ امام نے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے نا اسے حاضر کر دینا, اس میں نہ کنجوسی کرنا, اور اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالنا. اس کا مطلب کیا ہے, جب کوئی مہمان کے آداب میں سے یہ کہ جب آپ پہنچے کسی کے گھر تو اپنی حرکات و سکنات کو ختم کر دیجئے. جہاں وہ بیٹھائے بیٹھ جائیے, جہاں وہ سلائے سو جائیے. اعتراض مت کیجئے, یہ کیسا تم نے فرش دے دیا, یہ کیسا تم نے کھانا دے دیا, یہ تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو. نہیں, میزبان مہمان کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو حوالے کر دے میزبان کے. عزیزو ہم سب آج کی شب اور مسلسل امام حسین علیہ السلام کے مہمان ہیں. مطلب کیا ہے, یعنی اب ہماری پسند کچھ نہیں ہے, جو سرکار سید الشہداء ہمارے لیے پسند کریں وہی کرنا چاہیے. اس کا اعتقاد نہیں سنیوں کیا ہے. تیسری بات, میرے نفسوں پر, میرے جان کے اوپر مجھ سے زیادہ اختیار میرے اس امام کو ہے جس کی میں زیارت کر رہا ہوں. یہ تیسرا پوائنٹ ہے. کوئی سنی جو آگے کھڑا ہو کہ اس عقیدے کو رکھتا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے, میں ذمہ داری کے ساتھ اس روایت کے ساتھ کہتا ہوں کہ سنی لوگ زیارت ضرور کرتے ہیں, لیکن کسی ایک سنی کی بھی زیارت بامعرفت نہیں ہے. اور جب بامعرفت زیارت نہیں ہے تو جو زیارت کے اتنے زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ ساری فضیلتیں بھی اس کو حاصل ہونے والی نہیں ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد, محمد والے محمد. اب میں اسی چیز کو پیش کر دوں. امام نے کہا کہ غریب کو بھی آنا ورنہ وہ کامل ایمان نہیں مرے گا. آپ دیکھ لیجئے, کہا جان خطرے میں ہو جاؤ. مولانا نے بھی شعر پڑھا تھا, ہاتھ کٹوا کے لوگ آئے, بیٹے قربان کر کے لوگ آئے, لیکن یہ سلسلہ نہ بند ہوا ہے نہ ہونے والا ہے. یہ سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا, یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام رجعت فرمائیں گے. امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہوں گے, اور اس کے بعد امام زمانہ کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام غسل کفن دیں گے. مطلب ہے تشیع کے اعتبار سے امام ہی کو امام غسل کفن دے سکتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آئندہ رہے گا. اب امام سے کہا کہ اچھا غریب کیسے آئے گا؟ امام نے فرمایا, جملہ سنیے گا, کہا ساتھ امام کی حدیث ہے کامل زیارات میں, کہا اگر سال بھر میں 3 ٹائمز کوئی کربلا آتا ہے امام کی زیارت کرنے کے لیے, امام کہتے ہیں کائنات فقیر ہو سکتی ہے لیکن وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا. ذمہ داری لی ہے امام نے. اس کے بعد فرمایا 4 سال میں 1 مرتبہ فقیر کو بھی یہاں آنا چاہیے. غریب مراد ہے, یہاں غریب کو بھی آنا چاہیے. مولا غریب کیسے آئے گا؟ بالنیت الصادقہ وقلوب الطاہرہ انما الاعمال بالنیات, نیت المومن خیر من عمل. مطلب کیا ہے؟ کہا دیکھو جس کے دل میں جس چیز کی صحیح معنوں میں تڑپ ہو, صداقت پائی جاتی ہو, دل میں
तड़प अगर है उस चीज को हासिल करना चाहता है, इमाम कहते नामुमकिन है। अगर सारी जिद्दोजहद उस चीज के लिए वो कर रहा है, वो करबला नहीं आ पाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इमाम कहते 4 साल में गरीब को आना है। गरीब कैसे आएगा? मैं आपको मिसाल देता हूं। आप बहुत सारे ये बातें पढ़ते रहते हैं, कुर्बानी का नाम करबला है, जुहद का नाम करबला है, ये सब पढ़ते रहते हैं ना, और ये सिर्फ मशी में ये सब मिलता भी है। बहुत सारे लोग जो अपनी नीड होती है ना, दूसरे के हवाले कर देते हैं। ये बात मालूम है ना। यही पर इमाम फरमाते हैं करबला जो तुम आ रहे हो बार बार, अगर आ चुके हो तो दूसरों को भी मौका दो। इमाम की हदीस है, कहा जो आदमी खुद यहां पर कुर्बानी दे दे, ना आ करके दूसरे को किसी गरीब को भेज दे, तो जो चाहता हूं किसी गरीब के लिए असबाब फराहम कर दे, तो उसका शुमार इमाम की हदीस है 100 शहीदों का सवाब ऐसे शहीदों का मिलने वाला है कि जो शुहदाए बद्र में शहीद हुए हैं। इमाम की हदीस है, जो किसी के ऊपर माल खर्चा करके किसी को नियाबत में या किसी भी तरीके से गरीब को यहां पर भेज देता है, और नियाबत में कोई फर्क नहीं है, जितना सवाब मनूब को मिलता है उतना ही सवाब नायब को भी मिलेगा, इसमें कोई कोताही की बात नहीं है। फिर इमाम फरमाते हैं अगर ये भी कोई असबाब फराहम नहीं कर पाया, सालिहीन, शुहदा, सिद्दीकीन का सवाब मिलेगा। शुहदा का सवाब अलग, सालिहीन का सवाब अलग, सिद्दीकीन का सवाब उसे दिया जाएगा जो किसी गरीब को भेज देगा। अच्छा, कोई गरीब है, नहीं आ सका, किसी ने उसके लिए प्रोवाइड नहीं किया, पैसा नहीं दिया, वो क्या करे? उसके भी तरीके बताए गए हैं। यहां पर क्या करेगा? जुहद और इसार करेगा। आज मेरा दिल कह रहा है मैं जाकर रेस्टोरेंट पे 500 का खाना खा लूं, बिल्कुल खा लीजिए, मजहब ने मना नहीं किया है। लेकिन मैं सोचूं अगर मुझे ज़ियारत पे जाना है तो एक काम कर लूं, खाना 300 का खा लूं, 100 रुपया एक गुल्लक बना के जमा कर दूं। आप इस काम को कर लिए। जहां जहां आपको बहुत ज्यादा इंजॉय करने का दिल कह रहा है, आप इंजॉय करिए, मजहब ने मना नहीं किया है। लज्जात गैर मुहर्रम, गैर मुहर्रम की लज्जतों में मजहब ने इजाजत दी है, लेकिन मजहब ने कहा अगर तुमने यहां पर ईसार और कुर्बानी कर ली और चंद पैसे तुमने जमा कर लिया, ऐसे ज़ायरीन आते हैं कि मैंने 10 साल पैसा जमा किया, करबला पहुंचा, 5 साल पैसा जमा किया, करबला पहुंचा। लेकिन याद रखिएगा, जब इमाम ने बात कह दी है तो मेरा एतकाद इमाम की इन बातों पर है। अगर आप 4 साल तक मुसलसल सही नीयतों के साथ अपने आप के पैसों में थोड़ा सा कटौती कर दीजिए, अपने को इसराफ से बचा लीजिए, याद रखिएगा 4 साल का अरसा नहीं गुजरेगा, आप अपने को करबला में पाएंगे। इमाम ने बताया, हमारा अकीदा ज़ईफ हो सकता है, इमाम जो बताते हैं उसके अंदर कोई कमी नहीं। आप करिए इंशाअल्लाह। अस्सय्यु मिन्नी वल इकमालु मिनल्लाहि तआला। कोशिश करना हमारा काम है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम चाहे हम करबला आ जाए, नहीं आ पाएंगे अजीजों, सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। अस्सय्यु मिन्नी वल इकमालु मिनल्लाह, कोशिश करना हमारा काम है। काम को मंजिले कमाल तक पहुंचाना और पाए तकमील तक पहुंचाना इमाम और अल्लाह का काम है। सलवात पढ़ दें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और बुलंद आवाज से सलवात पढ़ दें। तो गरीब को 4 साल में 1 मरतबा आना है, और अमीर को 3 मरतबा अगर मौका मिल जाए साल में आ जाए। अगर वो आएगा तो उसके बाद इमाम की रिवायतें क्या है? यजीदहु फिर रिस्क, उसकी रिस्क में हम फरावानी कर देंगे। वो पैसा जो लगा रहा है उसको हम पलटा देंगे। वतूलन फिल उम्र, उसकी उम्र को हम तुलानी कर देंगे। यानी यहां पर आना, हम दुआ करते रहते हैं, करबला वो जगह है जहां पर 10वां इमाम भी अगर मरीज होता है तो खादिम से कहता है ये लो पैसे, करबला मुअल्ला जाओ और इस गुंबद के नीचे दुआ करो। खुदा की कसम किसी गुंबद के नीचे वो तासीर नहीं। इमाम हुसैन की ये सैलाब जो रवा है, ये याद है दर हकीकत आप देख ले कयामत का, और ये ज़ुहूर से मुत्तसिल होने वाला है। ये सैलाब जो मजमा आ रहा है, कायनात में कोई रोक नहीं सकता है। क्यों? अद्दुआ फी तहत कुब्बते, इस कुब्बत के नीचे जो दुआ की जाएगी जामिन है कबूल की जाएगी। अन्नस्ल फी इमामते, और इमामत को अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल में करार दिया है। उसके बाद क्या फरमाते हैं? और जो तुम जिंदगी के अय्याम
इस सरजमीन पे गुजारते हो ना, वला तउद्दू, वो शुमार नहीं किया जाएगा तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हारी जिंदगियों को बढ़ा देंगे, माल में बरकत दे देंगे, सेहत और तंदुरुस्ती से नवाज देंगे। ये सारी चीजें तो इस मादी दुनिया में मिल जाएगी, और मरने के बाद इमाम फरमाते हैं, जुमला सुनिएगा, कहा ना फी दर्जते ना माना, जन्नत में नहीं जाएगा शिया दायरे इमाम, बल्कि कहां जाएगा, फी दर्जते ना, जहां इमाम होंगे जायरे इमाम, इमाम के साथ जन्नत में मौजूद होगा। ये इमाम के वर्ड और अल्फाज हैं अजीजों, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। मैं अब मसाइल की तरफ आना चाहता हूं अजीजों। खिदमत करने का मैं आज पढ़ रहा था, क्या क्या सिला है, जायरीन के लिए क्या क्या सिला है, भेजने वालों का क्या मुकाम है। ये जो खिदमत करते हैं ज़व्वार, इसको हल्का ना समझे। हकीकत में एक एक सुई का हिसाब है, एक एक रकम कदम का हिसाब है। कहते हैं आयतुल्लाह कज़वीनी, मैं वाक कर रहा था, करबला की तरफ रवां दवा था, पैदल चल रहा था, एक जवान अरब आया और इंतहाई हसीन जमील, और उसके सर पे अम्मामा, लेकिन वो हालात से गरीब लग रहा था। जहां जहां मैं रुकता था मेरे साथ आ जाता था। मैं चाय के लिए गया तो वहां आ गया, मैं चल रहा हूं पैदल तो मेरे साथ साथ आ गया, और कभी मेरे आगे होता है, कभी दाईं तरफ आता है, कभी पीछे जाता है, कभी पुष्ट पे चला जाता है। एक बार मैंने पूछ लिया कि जब देखा कि ये मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है, भाई क्या वजह है, क्यों तुम मुझसे लिमटे हो? तो कहने लगा, हे आयतुल्लाह कज़वीनी, मैं आपको जानता हूं, बस इतना कहना चाहता हूं, मैंने छोटे छोटे बच्चों को रास्ते में देखा कि वो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, रूमाल कोई लिए है, कोई खाना लिए है। मेरे पास अल्लाह ने माले दुनिया में से कुछ नहीं दिया है, तो मैंने सोचा ये जो धूप आपके ऊपर पड़ रही है, मैं आपसे लंबा हूं ना, ताकि मैं आपको इस धूप से बचा ले जाऊं। मैं अजीजों बहुत कुछ सोच के आया था, लेकिन यहीं पे तमाम कर रहा हूं। मैं चूंकि माल मजलिस है, और जब यह हकीकत है, जब मैं गिरिया कर लेता हूं तो मजलिस पढ़ने के लायक नहीं रह जाता हूं। अज़ादारों, आप जरा सोचें, जब एक गरीब को इतना एहसास हो जाए कि जाहिर धूप में न चले, मैं यही खिदमत कर सकता हूं तो करूंगा। हाय रे बीबियां, इमाम फरमाते हैं, मेरा सलाम हो करबला की उन बीबियों के ऊपर, अरे जिनको धूप की शिद्दत ने चेहरे की रंगत को बदल दिया था। रोए अज़ादारे, रोए, रोने के लिए माए, ए मौला हुसैन, अरे गरीबों का सलाम कबूल। मैं इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी और उनकी पुपी से मुताल्लिक अर्ज करूंगा, लेकिन हाँ, उस मंदिर तक मुझे पहुंचना है। ए अज़ादारो, सबसे पहले जाहिर थे ना जाबिर, जब आए तो एक ही जुमला कहा था, या हबीबो मन ला हबीबी, ए मेरे आका हुसैन, क्या कोई दोस्त अपने दोस्त के सलाम का जवाब नहीं? सुनेंगे अज़ादारो, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नाहिया पढ़ा करिए। उस ज़ियारत में मौला फरमाते रहते हैं, मेरा सलाम हो उन बीबियों के ऊपर जिन्होंने करबला में एहसास गरीबी किया है। गरीब की बात की ना, उलमा फरमाते हैं, तशरीह में लिखा है कि ये गुर्बत से मुराद यहाँ पे क्या है। फरमाते थे, अरे हुसैन की शहादत के बाद जब बीबियां निगाहों को उठाती थी तो सिवाय दुश्मनों के अपना कोई नजर नहीं आता। अजरकुम अल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। ए ज़माने के आका, आप तो फरमाते हैं, बदलत दमुए दमाए मेरे जद्द अमजद हुसैन, अरे रोते रोते आंसू खत्म हो गए, अब तो मैं आप पर खून बरसा रहा हूँ। ए आका, पुरसा कबूल। ए सिद्दीक़ ताहिरा बीबी, अभी आपने मसाइब सुनाना भाइयों से, सिद्दीक़ ताहिरा का लफ्ज़ आया, मक्तल ने ये भी लिखा है, जब सिद्दीक़ ताहिरा दुनिया से गई तो 2 बच्चे घर से बाहर थे और
اور 2 بچے اتنے چھوٹے تھے جو سہن خانہ میں تھے. ارے مقاتل نے لکھا ہے حسن و حسین تو باہر چلے گئے تھے لیکن جناب زینب کے لیے اور امام حسین کے لیے ایک فقرہ ہے, جملہ سنیے گا. کہتے ہیں حسین کا عالم یہ تھا جب اماں زہرا کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرا تو حسن اور حسین کبھی بابا کے پاس کبھی اماں کے پاس, لیکن زینب تو باہر نہیں آ سکتی تھی. ارے وضع خدہ علی خد الفاطمہ, اپنے کو زینب نے ارے فاطمہ پر گرا دیا. اے عزیزو مزید پڑھتا ہوں, زینب اس کمال کردار کا نام ہے. بچپنے میں محسن کی شہادت دیکھی, اماں پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیکھا, ساری شہادتوں کو صبر کرتے رہی, تھوڑا اور آگے بڑھی, ارے بھیا ارے بابا کے لاشے پر ایسے گریا کیے. مقتل نے لکھا ہے جو علی منع کر رہے تھے گھر میں آئے, جب زینب کا پہلی بار یہ اس طریقے سے گریا دیکھا تو تڑپ تڑپ کے رونے لگے, برداشت نہ کر سکے. تیسرا محلہ آیا, ارے جس بہن نے بھیا کو سفید کپڑے میں بھیج کر کفن دے کے قبرستان بھیجا, آئے تنہا, کیونکہ امام حسن کی شہادت قریب ہے, کہتے ہیں یہ تنہا جنازہ ہے جو قبرستان سے واپس آ گیا. بہن فریاد کر رہی ہے. ارے مقتل میں علامہ رشید ترابی نے لکھا ہے, اے زینب ارے آج حسن کے جنازے پر 72 تیر پیوست ہیں, ارے کب کیا کرو گی جب حسین کا لاشا ہوگا. تیروں بار مولا اجرکم اللہ اجرکم الزہرا. اے صدیق طاہرہ, ہم غریبوں کا پرزہ قبول, ہم گنہگاروں کا پرزہ آپ قبول فرما لیجئے, بس اور کچھ نہیں چاہیے. بی بی اگر مجمع کی کثرت کی وجہ سے اس زیارت میں کوئی کمی رہ گئی تو بی بی ہمیں معاف کر دیجئے گا. عزیزو اور اس کے بعد یہ سارے مرحلے آپ نے طے کر دیے. اب میں نے تفصیلوں کو چھوڑ دیا. کل عرض کیا تھا نا, چوتھے امام سے کسی نے پوچھ لیا تھا, منہال نے پوچھا تھا, تو امام نے یہی جملہ کہا تھا, ہاں شہادت میرے گھر کی میراث ہے, لیکن اے منہال تم نے انصاف سے کام نہیں لیا. کیا یہ بھی میرے گھر کی میراث ہے کہ میری مائیں بہنیں 700 کرسی نشین ملائک بیٹھے ہوں اور یزید کی یہ مجال جو میری تمہیں سے بات کرنے کی بات کر رہا ہے. اے عزادارو یہ غلط چوتھے امام کو ہمیشہ رہی. اے عزادارو آج میں نے دیکھا بعض بھائیوں کے پیروں میں چھالے پڑے ہیں. ارے میرا سلام ہو زین العابدین کے آبلوں پر. ارے مقتل نے لکھا ہے یہی شب تھی جب حداد آیا, کہا کہ اب آپ کو اختیار ہے اور بیڑیوں کو جدا کر دیا جائے, ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو جدا کر دیا جائے. حداد کا یہ بیان ہے, جب میں بیڑیوں کو جدا کرنے کے لیے آیا نا, اے پیدل چلنے والوں, اے پیدل پیدل چلنے والوں تصور کرنا, انشاءاللہ طلب کے روئیں گے. جب حداد آیا کہا کہ بیڑیوں کو جدا کروں, کہتا ہے جیسے میں نے بیڑیوں کو جدا کیا, ارے دیکھا ارے یہ بیڑیاں ہڈیوں میں چبھی ہوئی. جانتے ہیں آگے برداشت نہ کر پائیں گے. ارے فوراً گش کھا کے زمین پر گر گیا. آئے رے میرا آقا سجاد, آئے رے زینب الاوقاف. اجرکم اللہ, خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. ارے راوی کہتا ہے میں امام صادق علیہ السلام کے پاس پہنچا تو دیکھا امام سجدے میں ہے, سجدے سے اٹھ نہیں رہے ہیں, کچھ دعائیں کر رہے ہیں. اب جو میں نے کانوں کو لگایا تو امام سجدے میں یہ کہہ رہے تھے, اے میرے اللہ زوار حسین ابن علی اور ان کے رونے والوں پر رحمت نازل فرما دے. امام کی دعاؤں کے مستحق ہے, ہاں کوئی آنکھ نہ ہو,
کوئی آنکھ نہ بچے عزادارو، اس لیے کہ مال مجلس یہی ہے، پرسہ یہی ہے، میں کس کی مصیبتوں کو پڑھوں، کہاں سے پڑھوں؟ ہائے شام یعنی دربار شام، ہائے شام یعنی بازار شام، ہائے شام یعنی زندان شام۔ میں نہیں پڑھ سکتا عزادارو، وقت نہیں ہے، بس سنتے جائیے، اشارہ کر رہا ہوں۔ مولا خود بتایا امام نے، خدا کی قسم امام مصائب پڑھ رہے تھے مدینے میں، جب پوچھا کہا کہ شام میں 7 مصیبتیں ایسی ہم پر ڈھائی گئی جس کے بعد میں کبھی شام کو بھول نہیں سکتا، کبھی نہیں بھول سکتا۔ مصیبتیں تھی اے عزادارو، بازار شام میں بے نفنا چادر، زینب کی چادر کہاں کہاں چھنی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں ہمیشہ سلامت رہے، ان کے پردے کی اللہ محافظت فرمائے۔ مقتل نے لکھا ہے عزیزو، جب امام کو سہیل ساعدی سے ملاقات ہوئی اور امام کو پہچانتا اس وقت نہیں تھا، کہا آقا آپ کون ہیں؟ وہ کہتا تھا میں آیا دیکھا تو یہ تو عید منایا جا رہا ہے، بڑے واقعات ہیں، مصیبتیں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایک جگہ سے جناب زینب کے کانوں میں آواز آئی کہ جشن ہو رہا ہے، جشن منایا جا رہا ہے۔ وَلَعْنَ اللَّهِ عَلَى بَنِي أُمَيَّةَ وَعَلَى بَنِي عُمَرَ، یہ لعنتیں کیوں ہیں؟ یوم فرحت معاذ اللہ، روز شہادت حسین کو انہوں نے عید سے بدل دیا۔ یہ کہتا ہے سفر میں کون سی عید ہے، اور لوگ تالیاں بجا رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں مجھے وہ نفسیاتی تکلیف پہنچی ہے شام کے اندر جو میں کبھی نہیں بھولتا ہوں۔ ایک گھر سے جشن کی آواز آئی، ایک مرتبہ جناب زینب کے کانوں میں پہنچی تو ایک جملہ کہا کہ ایک کوئی ہے جو جا کے ان سے کہہ دے میرے نانا نے فرمایا ہے کبھی اسیروں کو دیکھ کے جشن نہ منایا کرو، عزیزوں کو دیکھ کے کبھی جشن منایا کرو۔ کسی کی نیت پاک بھی تھی عزادارو، پوچھا کیوں جشن منایا جا رہا ہے؟ ادھر سے کسی نے آ کے جناب زینب کو بتایا بی بی یہاں جو جشن منایا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے، یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے بارے میں ان کو پتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر پر ایک بیٹی عطا کی ہے جس کا نام انہوں نے اپنی شہزادی کے نام پر زینب رکھا۔ عزادارو کیسے برداشت کیا ہوگا؟ ارے زینب نے عزادارو اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، کہا جا کے اتنا کہہ دو، ارے جس کے گھر میں زینب پیدا ہوئی ہے نا اور جس کے نام پر یہ نام رکھا ہے اس سے کہہ دو آ جائے، اپنی زینب شہزادی کو پہچان۔ اللہ اکبر۔ اے عزادارو زندان شام میں تو حسین کی امانت سکینہ ملے، کیسے سید سجاد برداشت کرے؟ ہاں جس کے لیے سب سے زیادہ امام علیہ السلام نے وصیت کی تھی اے میری ماجائی زینب سکینہ سے خبردار، بھیا کی امانت سکینہ، اور آپ سب کو انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت سے آپ سب کے گھروں تک جانا نصیب ہو، سفر آپ کا بخیر ہو۔ خدا نخواستہ اگر ہم میں سے کسی کی 4 سالہ بیٹی اگر بچھڑ جائے اور وطن نہ جا سکے، گھر والوں کی کیا کیفیت؟ ارے سکینہ کا یہی عالم تھا، شام کا وقت ہوتا تھا، درے زندان پر بیٹھتی تھی، اے پھوپھی اماں ارے بہن صغرا سے کب ملوں گی؟ اے پھوپھی اماں وطن جانا کب نصیب ہوگا اماں؟ اے پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اے میری لاڈلی، اے میری بچی، شام کا وقت ہے نا، یہ اپنے اپنے آشیانے جا رہے، تڑپ کے پوچھتی تھی اماں ہمیں کب نصیب ہوگا؟ ارے کیسے چوتھے امام برداشت کرے، اے کیسے زینب برداشت کرے؟ ارے حسین کی امانت زندان شام میں سو گئی۔ عزادارو بڑی تفصیلات ہے، مقتل میں لکھا ہے سکینہ نے 2 بار حسین پر اپنے آپ کو گرایا ہے، ایک شام غریبہ میں
جب بابا کے پاس پہنچی دیکھا جسم پہ سر نہیں، ارے اپنے آپ کو سینے پر اپنے کو گرایا۔ دوسری روایت جب زندان شام میں بابا کا سر آیا، وضع خدہ علی خدہ، مجلس کو میں اختتام کی منزل تک لے جا رہا ہوں۔ عزاداروں میں مجلس تمام کر دیتا یہاں پر، لیکن اگر شب اربعین نہ ہوتی، رہے جو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے آقا، جو ہو سکے تو سلام آخر ہے۔ آقا ہم غریبوں کا سلام وضع خد۔ اب سنیے جناب سکینہ نے، اب سنیے جناب سکینہ نے جو مسائل پڑے ہیں وہ جملہ عرض کر دوں۔ وضع خدہ علی خدہ، سے اپنے رخسار کو، جھلتے ہوئے رخسار کو۔ ہم مسائل سنتے سنتے عزاداروں عادی ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، 4 سال کی بچی کا تصور کریں، اگر کسی پولیس والے اور ملٹری والے کے ہاتھ کو سوچیں، اور اگر پوری طاقت سے وہ 4 سال اللہ اکبر اللہم عجل ولیک الفرج۔ امام فرماتے جب صدائے گریہ بلند ہو جائے نا تو امام زمانہ کے ظہور کو دعا کرنا، اور جو اپنے لیے دعا کرو گے قبول ہو جائے گی۔ عزادارو بعض علماء نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ جہاں مجلس ہو اور بلند آواز سے گریہ ہو تو سمجھ لو کہ ہم زیر گنبد امام حسین آ گئے ہیں۔ اے عزادارو وضع خدہ علی خدہ، اپنے رخسار کو امام کے رخسار پر رکھا اور ایک جملہ کہا، من الذی ایتمنی فی صغر سن، اے بابا، ارے کس نے مجھے بچپنے میں آپ کا گلا کاٹ کے یتیم کر دیا؟ من الذی ایتمنی فی صغر سن، اے بابا، ارے وہ کون ملعون تھا جس نے بچپنے میں آپ کا گلا کاٹ کے مجھے یتیم کر دیا؟ بابا، ارے آپ نے سکینہ کو نہ دیکھا؟ آپ کی شہادت کے بعد جسے آپ سینے پہ سلاتے تھے نا، اونٹ کی برہنہ پشت پر رسیوں سے باندھا گیا، شمر نے تماچے لگائے۔ اے بابا، آپ کی سکینہ اب زندہ نہیں رہے گی۔ ارے اتنے میں کیا ہوا، ایک مرتبہ عابد بیمار آگے بڑھے، اب جو شانہ ہلایا، ارے 4 سالہ سکینہ گزر گئے۔ اے بکی اماں، ارے بہن دنیا سے گزر گئی، امیاں واسکینا، ارے زینب پچاڑے کار، اے میری لاڈلی، ارے اب وطن چلنے کا زمانہ آ گیا، بچی اٹھو، کوئی آواز نہیں۔ اے عزادارو آخری جملے، جب یہ سارے مار کے سر ہو گئے، آزادی مل گئی، تو تبرکات آنا شروع ہوئے۔ بس یہی پہ مجلس تمام ہو جائے گی، بقیہ انشاءاللہ کل۔ تبرکات آنا شروع ہو گئے، کیا کیا ہے عزادارو؟ کہتے ہیں سب سے پہلے تو محمل آئے، اور محمل اور اونٹوں کا انداز یہ ہے، ریشمی کپڑے پڑے ہوئے ہیں، رنگ برنگے کپڑے ہیں۔ پہلی بات جناب زینب نے کہہ دی، ان سے کہہ دو ان سب پردوں کو ہٹا دیں، سیاہ پرچم لگا دیں، جو شوق کی علامت ان کو ہٹا دیا جائے۔ عزادارو دوسری بار کہانی جانے سے پہلے اب دیکھیے جناب زینب کا مرتبہ، بس یہی پہ تمام ہو رہی ہے بات کو نا، کتنا بلند ہے۔ جب چوتھے امام سے کہا آپ آزاد ہیں تو ایک مرتبہ کہا نہیں، اس مسئلے میں اپنی پھوپھی اماں سے مشورہ کروں گا۔ عزادارو آپ سنتے رہتے ہیں، ارے دلوں کی دھڑکنوں کا نام یہ خواتین حق مذہب اور گریہ ادا کرنے والی ہے نا،
فرمایا جناب زینب نے ہم نے اپنے ماجاہے پر ماتم نہیں کیا دل کھول کے، اے عزاداروں کل تک پہرا تھے، آج آپ کے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے اس لیے رو لیجئے گا۔ ارے چادریں آنا شروع ہوئی، ایک چادر آئی ام کلثوم نے لے لیا، ایک چادر آئی زینب نے لے لیا، ارے انہی چادروں میں ایک چھوٹی بھی چادر تھی، ارے رباب کا دل بھر آیا، چادر کو لیا، قبر سکینہ پر گئے، اے سکینہ، ارے میری لاڈلی وطن وطن کہتی تھی، اٹھو ہم یہاں ہیں۔ اے عزادارو اتنوں میں سرانا شروع ہوا، ارے عباس کے سر کو جناب ام کلثوم نے لے لیا، علی اکبر کے سر کو ام لیلا نے لے لیا، قاسم کے سر کو پامال شدہ فروا نے لے لیا۔ اے عزادارو علی اصغر کا سر آیا، مارو باب آگے بڑھ، ہائے رے میرا لال۔ جملہ پڑھ دو یہاں پر، جناب علی اصغر نے کتنے خون بہائے ہیں، فرماتے ہیں میر انیس ارے تو کتنے جھیلے، شہر بھی جتنا کیا نہ تھا، ارے خون اتنا اگلا، خون بھی جتنا کیا نہ تھا۔ اجرکم اللہ، آزادارو سارے سر آ گئے، اور نہ محمد کے سر آئے، زینب نہ آگے بڑھی، ایک خاتون کھڑی ہو گئی، کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ ارے زینب کا دل بھر آیا، اے شام کی عورت ایسا نہ کہے، ارے میں اس ماں ابھی زندہ، تم ہی بتاؤ میں اپنے ماں جائے حسین کا ماتم کروں یا اپنے بچے؟ او نو